یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بزرگ اور عزیز دوستو، ابھی میں نے جو آیات مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، ان مبارک آیات میں اللہ تعالی حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر فرما رہے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جو حضرت یحییٰ علیہ السلام عنایت فرمایا ہے، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ سورہ مریم کی یہ آیتیں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی حضرت مریم کو، بلکہ حضرت مریم کی والدہ کو، مریم رضی اللہ تعالی عنہا عنایت فرمایا، تو پہلے ہی سے حضرت مریم کی والدہ یہ نیت کر چکی تھی، منت کر چکی تھی کہ اگر مجھے لڑکا پیدا ہوگا تو میں اسے مسجد اقصی میں اس بچے کو اللہ کے لیے وقف کر دوں گی۔ لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ بجائے لڑکا کے لڑکی ہو گئی، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو بہرحال چونکہ منت مانگ چکی تھی کہ میں جو بھی پیدا ہو، بچہ ہو یا بچی، اس کو اللہ کے حوالے کر دوں گی، تو ہوا یہ کہ بیت المقدس کے اس وقت میں جو ذمہ دار اور نگران تھے وہ حضرت زکریا علی نبینا و علیہ السلام تھے۔ حضرت زکریا علی نبینا علیہ السلام تقریباً 120 سال کی عمر تھی، 120 سال کی عمر تھی، لیکن کوئی اولاد نہیں تھی حضرت زکریا علیہ السلام۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی جب حضرت مریم کو پیدا فرمایا تو ان کی والدہ نے رشتے میں حضرت زکریا حضرت مریم کے خالو لگتی ہیں، رشتے میں حضرت مریم کے خالو لگتی ہیں، حضرت زکریا خالو لگتے ہیں حضرت مریم کے لیے۔ تو ان کی والدہ نے سوچا کہ ذمہ دار بھی ہیں، نگران بھی ہیں بیت المقدس کے، اور میں نے منت مانگی ہے کہ میں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے گا اسے میں اللہ کے لیے وقف کر دوں گی۔ چنانچہ حضرت مریم کی والدہ حضرت مریم کو حضرت زکریا کے حوالے کر دیا۔ بیت المقدس میں ایک جگہ حضرت مریم ایک کمرے میں رہتی، عبادت کرتی تھی، وہیں پرورش پائی، وہیں بڑی ہوئی، اور ان کی نگرانی حضرت زکریا علی نبینا علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ جب بھی حضرت مریم کے گھر جاتے، کمرے میں جاتے، تو کمرے میں دیکھتے کہ وہاں پر مختلف قسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں، بے موسم کے پھل لگے ہوئے ہیں، جبکہ ذمہ داری نگرانی کی انہی کی تھی، کھانا پہنچانے کی۔ لیکن جب دیکھا کہ یہ بے موسم کے پھل آ رہے ہیں تو حضرت زکریا علی نبینا و علیہ السلام اس بات کو سمجھ گئے کہ حضرت مریم اللہ کی نیک اور
نیک خاتون ہیں، اللہ کی پسندیدہ خاتون ہیں۔ چنانچہ حضرت زکریا علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام حضرت مریم سے پوچھ بھی لیا کرتے، انا لکی ھذا، یہ جو بے موسم کے پھل تمہارے پاس رکھے ہوئے ملتے ہیں یہ تمہیں کہاں سے ملتے ہیں؟ انا لکی ھذا۔ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں، قالت ہوا من عند اللہ، کہتی ہیں کہ یہ میرے پروردگار کی طرف سے، میرے پروردگار کی طرف سے عطیہ ہے، اللہ کے یہاں سے یہ چیز، یہ پھل بھیجے جاتے۔ تو حضرت زکریا نے سوچا کہ جب اللہ تبارک و تعالی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے، بے موسم کے پھل دے سکتا ہے، تو کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اولاد مانگیں، اپنے لیے اولاد مانگیں۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے ہیں، جس دعا کا ذکر جو ہے سورہ مریم کی ابتدائی آیتوں میں ہے۔ حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام دعا کرتے ہیں، پروردگار عالم آپ قادر مطلق ہیں، آپ قادر مطلق ہیں، آپ بغیر موسم کے پھل حضرت مریم کو دے سکتے ہیں، تو آپ مجھ جیسے کمزور کے لیے بچہ بھی عنایت کر سکتے ہیں، مجھ جیسے کمزور کے لیے بچہ بھی عنایت کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی حضرت زکریا علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، اور قبول فرما کر حضرت یحییٰ کو عنایت فرماتے ہیں، اور خوشخبری سناتے ہیں کہ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم آپ کو ایک نیک لڑکے کی خوشخبری سناتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، اور لم نجعل لہ من قبل سمیہ، کہ ہم نے یحییٰ جو نام تمہارے لڑکے کا رکھا ہے، اس سے پہلے ہم نے کسی بندے کا نام یحییٰ نہیں رکھا۔ یحییٰ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کا نام خود اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ حضرات علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ سے پہلے کسی کا نام یحییٰ نہیں تھا، بہت سارے انبیاء گزرے، لیکن انبیاء میں بھی کسی کا نام یحییٰ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اس نام کے رکھنے کی طرف توجہ ہی نہیں مبذول کرائی، یعنی کسی کے ذہن میں بات آئی بھی نہیں کہ ہم اپنے بچوں کا نام یحییٰ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت یحییٰ کا نام رکھا، اور اس کے بعد بھی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک غالباً ایک صحابی رسول پیدا ہوئے۔ جب وہ صحابی رسول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تہنیک کے لیے لایا گیا، تو آپ نے اس وقت میں یہ فرماتے ہوئے نام رکھا کہ میں تمہارا نام اس نبی کے نام سے رکھوں گا جس نبی کا نام اللہ نے رکھا ہے، اور اس سے پہلے کسی نے ان کا نام نہیں رکھا تھا۔ چنانچہ یحییٰ نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رکھا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا، چونکہ اللہ تعالیٰ خود انتخاب فرمایا تھا اور خود جو ہے نبی بنایا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ
کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو. اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو. وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا اور ہم نے ان کو بچپن میں لڑکپن میں حکمت عطا فرمائی, دانائی عطا فرمائی. یعنی اللہ تبارک و تعالی حضرت یحییٰ کو لڑکپن میں دانائی عطا فرمائی تھی. ایسی دانائی عطا فرمائی تھی, حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ بچے تقریباً حضرت یحییٰ 3 سال کے تھے. اس وقت میں آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبوت کو تسلیم فرمایا. عمر کتنی؟ 3 سال کی عمر ہے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن سے ہی نبی بنا کر بھیجے گئے تھے, بچپن ہی میں بات کر رہے تھے. تو فرمایا سب سے پہلے حضرت یحییٰ علی نبینا علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبوت کی تسلیم فرمائی. اور جب کبھی بچے اس عمر میں کھیلنے کے لیے جاتے تو کوئی لڑکا حضرت یحییٰ کو بلاتا کہ چلو کھیلنے کے لیے ہم میدان جائیں, تو حضرت یحییٰ کہتے کہ کیا اللہ ہم کو کھیلنے کے لیے پیدا کیا؟ کیا ہم کو اللہ تبارک و تعالی کھیلنے کے لیے پیدا کیا ہے؟ چنانچہ فرماتے ہیں کہ بچپن ہی سے لڑکپن ہی سے اللہ تبارک و تعالی ایسی خوبیوں سے حضرت یحییٰ کو نوازا تھا کہ آپ اللہ اور اللہ تعالی کے اور بالخصوص اللہ تعالی کی اطاعت میں, فرما برداری میں اور اللہ کے احکامات میں مگن رہتے تھے. اتنا مگن رہتے تھے کہتے ہیں کہ حضرت زکریا علی نبینا علیہ السلام کبھی حضرت یحییٰ کے سامنے بیان نہیں کرتے تھے. جب کبھی بیان کرنے کا موقع آتا تو پہلے دیکھتے کہ کہیں حضرت یحییٰ تو نہیں ہے, اس لیے کہ حضرت یحییٰ کا جو مزاج تھا وہ صوفیانہ مزاج, ایسے صوفیانہ مزاج تھا کہ وہ صرف اور صرف اللہ کو کی یاد میں ہمیشہ رہا کرتے تھے, ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہا کرتے تھے. حضرات مفسرین کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت یحییٰ کا زمانہ اور دور ایک ساتھ چلا, دونوں ایک ساتھ ایک جگہ ایک علاقے میں تھے, رشتے میں جو ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام ماما لگتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. فرماتے ہیں کہ ایک تفسیر کشاف میں لکھا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا جو مزاج تھا وہ اتنا رونے کا مزاج تھا, اتنا زیادہ روتے تھے جیسے کہ میں نے کہا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کبھی جو ہے جہنم کا تذکرہ نہیں کرتے تھے حضرت یحییٰ کے سامنے. اگر کبھی تذکرہ ہو جاتا تو روتے روتے, تفسیر کی کتاب میں لکھا ہے اتنا روتے تھے کہ ان کے چہرے پر آنسوؤں کی لڑی چلنے کے نشانات بن چکے تھے, آنسوؤں کی لڑی چلنے کے نشانات بن چکے تھے. ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت یحییٰ سے کہنے لگے, دیکھیں حضرات انبیاء کے مزاج میں ہر نبی کا ایک ہی مزاج ہو ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ نے نبی جو بنائے ہیں وہ انسانوں میں بنائے ہیں, اور جو نبیوں کا مزاج ہوتا ہے وہ مختلف مزاج کے انبیاء ہوتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کا مزاج بہت ہی رحم دلانہ مزاج, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزاج, حضرت آدم کا مزاج جمالانہ مزاج ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزاج جلالانہ مزاج ہے, جمالی مزاج کے نہیں ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. آپ نے واقعات سنے ہوں گے کہ
ایک ہی تماچا مارا تھا ایک قبطی کو کہ جو ہے ایک ہی تماچے میں وہ ڈھیر ہو گیا. آپ نے وہ بھی سنا ہوگا کہ جب جو ہے اسرائیل علیہ السلام آپ کی روح نکالنے کے لیے آئے تھے تو بخاری کی روایت بخاری میں ہے کہ حضرت اسرائیل آئے, کہا کہ اللہ نے آپ کی روح نکالنے کے لیے بھیجا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک تماچا رسید کیا, آپ کی آنکھ باہر نکل کر آ گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزاج بڑا جمالانہ تھا, بڑے جلالی طبیعت کے مزاج کے تھے. بہت سارے واقعات ہیں, حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. بخاری کی روایت ہے, میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کسی موقع سے کہ کیسے مناظرہ کیا حضرت آدم علیہ السلام سے. ابن عساکر کی روایت ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی ہر زمانے میں, ہر دور میں 356 ابدال ہمیشہ اللہ تعالیٰ دنیا میں باقی رکھتے ہیں, زندہ رکھتے ہیں, قائم رکھتے ہیں. 356 ابدال اس وقت میں بھی وہ 356 ابدال مختلف علاقوں میں بس رہے ہیں, جی رہے ہیں, جن کی دعاؤں کے صدقے میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں. جن کے دعاؤں کے صدقے میں, جن کے آہو الہا زاری کے صدقے میں ہم لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام سے سکون سے رہتے ہیں. حضرات علماء اکرام نے فرمایا, اس حدیث کے اندر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 356 ابدال ہمیشہ رہتے ہیں, اور صرف ملک شام میں 40 ابدال. ملک شام میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کہا گیا کہ آپ بدعا کر دیں ملک شام والوں کے لیے جو آپ کے دشمن بنے ہوئے ہیں. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا, نہیں, میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ ملک شام میں 40 ابدال رہتے ہیں, صرف ملک شام میں 40 ابدال. تو فرمایا کہ 356 ابدالوں میں 300 ابدال حضرت آدم علیہ السلام کے مزاج اور ان کی صفت پر اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجے جاتے ہیں. ان کی صفت کے مطابق 300 ابدال ہوتے ہیں جو کہ رحم دلانہ اور متقیانہ مزاج کے حامل ہوتے ہیں, اور 40 ابدال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزاج کے ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی جمالی مزاج, جلالی مزاج, جلالی طبیعت. حضرت صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایسے جلالی مزاج کے مالک تھے, ایسے جلالی مزاج کے مالک تھے کہ آپ کے اوپر سے پرندے بھی اڑنا گوارا نہیں کرتے تھے. اگر پرندے آپ جہاں ہیں وہاں سے اڑ جاتے تو آپ کی جلالت اور آپ کی جو گرمی ہے اس گرمی سے وہ پرندے جل جایا کرتے تھے, ان کے پر جل جایا کرتے. تو فرماتے ہیں کہ جو ابدال دنیا میں رہتے ہیں ان میں سے 300 حضرت آدم کے صفات پر, اور 40 حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صفات پر, اور 7 حضرت ابراہیم علیہ السلام, ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام, جن کو ابو الزیفان کہا جاتا ہے, یعنی مہمان نوازی کے مالک. تو فرمایا کہ 7 ابدال ایسے ہوتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مزاج کے مالک ہوتے ہیں, ان کے صفات پر اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجے جاتے ہیں. اور 5 حضرت جبرائیل علیہ السلام کے مزاج کے مالک ہوتے ہیں, اور 3 حضرت اسرافیل علیہ السلام کی, اور 1 حضرت میکائیل علیہ السلام کے مزاج کے ہوتے ہیں. چنانچہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کی کمی ہوتی ہے تو نیچے سے پر کر لیا جاتا ہے. اسرافیل علیہ السلام میں سے کوئی ایک بھی ہٹا
تو حضرت میکائیل علیہ السلام کے جو 3 ہوتے ہیں ان میں سے ایک کو اس میں داخل کر لیا جاتا ہے، اور اگر جو ہے حضرت میکائیل علیہ السلام کے 3 میں سے کوئی ایک جاتا ہے تو حضرت جبرائیل کے 5 میں سے ایک کو داخل کر لیا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل کے 5 میں سے کوئی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 40 میں سے اس میں بھرتی کر لیا جاتا ہے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس میں سے کمی آتی ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کے اس میں سے پر کر لیا جاتا ہے، اور پھر جو ہے 2 دوسرے نیک بندے ہوتے ہیں، ان نیک بندوں میں سے کسی ایک نیک بندے کو حضرت آدم علیہ السلام کے گروہ میں ان کے صفات والے جو جماعت ابدالوں کی جماعت ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ شامل فرماتا ہے۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا مزاج اتنا زیادہ وہ اللہ تعالیٰ سے لو لگائے رکھتے تھے، اتنا زیادہ لو لگائے رکھتے تھے، وہ 1 منٹ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دل کو ان کی یاد کو ہٹانا گوارا نہیں کرتے تھے، 1 منٹ کے لیے۔ تفسیر کشاف میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک طرف سے آ رہے تھے اور حضرت یحییٰ کو دیکھا کہ حضرت یحییٰ مست چلے آ رہے ہیں اللہ کی یاد میں، اللہ کی ذکر میں، لیکن حضرت یحییٰ جس راستے سے آ رہے تھے آپ کے بازو سے ایک عورت کا گزر ہوتا ہے، آپ کے بازو سے ایک عورت کا گزر ہوتا ہے، تو حضرت یحییٰ کو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا۔ حضرت عیسیٰ دیکھتے ہیں کہ عورت کا گزر ہو رہا ہے بالکل قریب سے حضرت یحییٰ کے، لیکن حضرت یحییٰ کچھ بھی نہیں بتا رہے ہیں، کچھ بھی جو ہے ہٹ رہے نہیں، بالکل بازو سے آ رہے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پکڑ لیا، حضرت یحییٰ سے کہا اے یحییٰ، ہو سکتا ہے تمہارے اس عمل کی وجہ سے اللہ کے یہاں تمہاری پکڑ ہو، پیشی ہو۔ حضرت یحییٰ پوچھنے لگے میرا کوسا عمل؟ انہوں نے کہا کہ تم جو ہے اس عورت کے بالکل قریب سے چلے آئے۔ تو حضرت یحییٰ فرمانے لگے کہ مجھے تو بالکل بھی خبر نہیں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے تھے کہ تم جو ہے یہاں عورتوں کے اتنے قریب سے جا رہے ہو لیکن تمہارا ذہن کہاں ہے؟ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا میرا ذہن عرش معلیٰ سے لگا ہوا ہے، میرا ذہن عرش معلیٰ سے لگا ہوا ہے، اور فرمایا کہ اگر میں 1 منٹ کے لیے بھی عورت تو درکنار حضرت جبرائیل سے باتیں کرنے میں مشغول ہو جاؤں یہ بھی مجھے گوارا نہیں ہے۔ کس سے؟ 1 منٹ کے لیے میں حضرت جبرائیل سے باتیں کرنے لگ جاؤں اور اللہ کی یاد سے میں وہ 1 منٹ اللہ کی یاد کے بغیر گزار دوں، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ اسی لیے تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حضرت یحییٰ کل میدان محشر میں ایسے لائے جائیں گے کہ حضرت یحییٰ کے اوپر گناہ تو درکنار، گناہ کی سوچ بھی ان کے نام اعمال میں نہیں ہوگی، وہ ایسے اللہ تعالیٰ کے دربار میں بلائے جائیں گے۔ عجیب جو ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر کی کتابوں میں بات ملتی ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام بیٹھے تھے، حضرات انبیاء کا ذکر چھیڑ دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، حضرت ابراہیم کا ذکر ہوا، حضرت عیسیٰ کا ذکر ہوا، اتنے میں اللہ کے نبی علیہ السلام آئے، سارے انبیاء کے فضائل بیان کر رہے تھے حضرات صحابہ بیٹھ کر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ تو حضرات صحابہ نے کہا کہ ہم حضرات انبیاء کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یحییٰ بن زکریا سے بھی کوئی افضل ہوتا ہے؟ یحییٰ بن زکریا سے بھی کوئی افضل ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں اتنا روتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ اتنا روتے ہیں، عوام میں لوگ دیکھیں گے تو کیا نہیں سمجھیں گے؟ لوگ دیکھیں گے تو یہ سمجھیں گے کہ اللہ تعالی غفار نہیں ہے، ستار نہیں ہے،
اللہ لوگوں کے گناہوں کو معاف کرنے والے نہیں ہیں، اتنا زیادہ آپ روتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مزاج مسکرانے والا، کسی کو بھی دیکھتے تو مسکرا کر ملتے، ملاقات کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا حضرت زکریا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں مصالحت کرانے کے لیے، اور یہ پیغام بھیجا کہ جاؤ جا کر میرے نبیوں کو یہ سنا دو کہ حضرت یحییٰ کو یہ حکم کرو کہ خلوت میں رہو تو جیسے یحییٰ رہتے ہیں ویسے رہو۔ خلوت میں یعنی تنہائی میں، تنہائی میں اگر رہنا ہو تو ایسے رہو جیسے یحییٰ رہتے ہیں، اور مجمع میں جلوت میں رہنا ہو تو ایسے رہو جیسے عیسیٰ رہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ سے کہا کہ اے عیسیٰ جلوت میں ایسے رہو جیسے تم رہتے ہو، اور خلوت میں ایسے رہو جیسے یحییٰ رہتے ہیں۔ عجیب معاملہ۔ ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ایک پیغام دیا کہ امت تک پہنچا دو۔ 5 باتیں بتائی حضرت یحییٰ کو، کہا کہ یہ 5 باتیں تم اپنی امت کو بتا دو، سمجھا دو۔ حضرت یحییٰ ان باتوں کو لے لیا، لیکن ان باتوں کے بتانے میں تھوڑا تاخیر کر رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے یحییٰ اگر آپ وہ 5 باتیں نہیں بتائیں گے، وہ 5 باتیں نہیں بتائیں گے تو میں وہ 5 باتیں بتا دوں گا۔ تو حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ایسا ہرگز نہ کرو، اللہ نے مجھے ذمہ داری دی ہے، میں ہی ان باتوں کو پہنچاؤں گا۔ چنانچہ آپ نے فوراً اعلان کر دیا کہ مسجد اقصیٰ میں سارے لوگ جمع ہو جائیں۔ سارے لوگ جمع ہو گئے تو حضرت یحییٰ 5 باتیں بتانے لگے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اگر تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو تو تم اللہ کے نزدیک ایسے ہی ناپسندیدہ ہو، ایسے ہی ناپسندیدہ ہو جیسے کہ جو ہے ایک آدمی نے اپنے خاص سرمایے سے ایک غلام خریدا، اور غلام خرید کر اس کو کام پر لگایا کہ تو جا کر کام کر کے آ۔ تو غلام صبح میں بازار جاتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، کمائی کرتا ہے، اور کمائی کر کر جب پیسے اسے مل جاتے ہیں تو وہ پیسے لا کر اپنے آقا کو دینے کے بجائے کسی اور کو لے جا کر دے دیتا ہے۔ تو اس آقا کے نزدیک اس غلام کی جو حیثیت ہوتی ہے، ویسے ہی فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس بندے کی حیثیت ہوگی جو بندہ کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی حضرت یحییٰ فرمانے لگے، اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور نماز کا اہتمام کرو، نماز کا اہتمام کرو، اور نماز کو ایسے پڑھو کہ تم اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہوئے ہو، تم ادھر ادھر توجہ نہ ہو، بالکل جو ہے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر پڑھو، اور روزے پابندی کے ساتھ رکھو، روزے پابندی کے ساتھ رکھو، اس لیے کہ روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ کو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور آگے فرمایا صدقہ خیرات کرتے رہا کرو، اللہ نے حکم دیا ہے کہ صدقہ خیرات کرتے رہا کرو، اس لیے کہ صدقہ کرنا آدمی کو ایسے ہی آزاد کرا دیتا ہے مصیبتوں سے، پریشانیوں سے۔ صدقہ آدمی کو مصیبتوں سے، پریشانیوں سے ایسے آزاد کرا دیتا ہے جیسے کہ ایک آدمی کسی جو ہے دشمن کے ہاتھ میں پھنسا ہوا ہو، اور وہ دشمن اس کو مارنے کے لیے بالکل تلوار اٹھائے کھڑا ہو، اور اس آدمی کو، اس دشمن کو جزیہ دے کر کہے کہ میں تم کو جزیہ دے دوں گا، جزیہ دے دوں گا، تم میری جو ہے گردن کو چھوڑ دینا، مجھے آزاد کر دینا۔ تو جیسے جزیہ دو گے ویسے صدقہ دینے کی وجہ سے اللہ تعالی مصیبتوں سے آزاد کر۔ اور آخر میں فرمایا 5ویں چیز
اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا۔ چنانچہ محترم بزرگ اور عزیز دوستو کہ حضرت یحییٰ علی نبینا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی میں دانائی عطا فرمائی تھی، اور وحنانا من لدنا وزکا، اور شفقت ہماری طرف سے، اللہ کی طرف سے، اللہ فرماتے ہم نے اپنی طرف سے شفقت عطا کی، اور جو ہے بزرگی زکوٰۃ عطا کی۔ زکوٰۃ یعنی پاکی صفائی والا، یعنی بزرگی ہم نے عطا کی۔ وآتینا وکان تقیا، اور جیسے ہم نے عطا کی ویسے حضرت یحییٰ باقاعدہ متقی تھے، پرہیزگار تھے، تقوی والے تھے، اور تقوی والے ہی نہیں تھے، وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کیا کرتے تھے، وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور نہ ہی وہ شقی تھے اور نہ ہی جو ہے اللہ کے نافرمان تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور سلامتی ہو، کون فرما رہے؟ اللہ فرما رہے سلامتی ہو حضرت یحییٰ کے لیے، حضرت یحییٰ کے لیے۔ کس دن؟ اس دن سلامتی ہو جس دن حضرت یحییٰ پیدا ہوئے، اور اس دن سلامتی ہو جس دن یحییٰ مریں گے، اور اس دن سلامتی ہو جس دن یحییٰ یوم قیامت میں میدان محشر میں اٹھائے جائیں۔ یہ وہ تین جگہ ہیں جہاں آدمی وحشت میں ہوتا ہے، اور اسی وحشت کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ سلامتی ہو۔ سلام اللہ کا نام ہے۔ فرماتے ہیں کہ یا سلام، اگر کوئی بندہ دو موتوں کے درمیان میں، دو موت، اس کے سامنے دو موت ہے، دشمن دو طرف سے حملہ کر رہا ہے، اور اس درمیان میں بھی اگر کوئی بندہ یا سلام یا سلام یا سلام پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان دو دشمنوں سے، دو موتوں سے اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک پرندہ تھا جو بیٹھا ہوا تھا ایک درخت پر، لیکن اوپر سے ایک باز اس پرندے کے شکار کے لیے بیٹھا ہوا ہے، انتظار میں ہے کہ اس پرندے کو شکار کریں، اور نیچے سے ایک آدمی تیر چلا رہا ہے کہ اس پرندے کو شکار کریں۔ کہتے ہیں کہ وہ پرندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان دو موتوں کے درمیان میں یا سلام پڑھنے لگا۔ اللہ نے اس نام کی برکت سے ایسے نجات فرمائی کہ نیچے سے ایک کیڑا نکلا، جو تیر اس پرندے کو چلانے والا آدمی کھڑا تھا اس کے پیر میں ڈنک مارا، جیسے ہی ڈنک مارا اس کا نشانہ چوکا، نشانہ چوکنا تھا، بجائے اس پرندے کو لگنے کے سیدھے باز کو جا کو لگا، اور باز کو جیسے ہی جا کر لگا تو فرماتے ہیں کہ باز جو کہ اوپر سے اس پرندے کے شکار کے لیے منتظر تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے دو موتوں سے اس پرندے کو بچا لیا یا سلاموں کی وجہ سے۔ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے حضرت یحییٰ سے کہ تم جو ہے میرے لیے دعا کرنا، تم میرے لیے دعا کرنا۔ حضرت یحییٰ کہنے لگے تم میرے لیے دعا کرنا۔ حضرت عیسیٰ کہنے لگے کہ حضرت یحییٰ کہنے لگے کہ تمہارے لیے تو حضرت عیسیٰ کہنے لگے کہ اے یحییٰ تم میرے لیے استغفار کرنا، اس لیے کہ اللہ نے تم کو سلامتی بھیجا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ سلام علیہ یوم ولد، اللہ نے کہا ہے، اور میں نے بھی سلام کے الفاظ یہ کہے تھے، لیکن یہ الفاظ میں نے خود اپنے لیے کہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب جو ہے کہا تھا، آگے کی آیتوں میں ہے، تو حضرت عیسیٰ بھی خود اپنی زبان سے کہتے ہیں سلام، سلامتی ہو میرے اس دن کے لیے جس دن میں پیدا ہوا، اس دن کے لیے سلامتی ہو جس دن میں مروں، اور اس دن کے لیے سلامتی ہو جس دن اٹھایا جاؤں۔ تو حضرت عیسیٰ کہنے لگے یہ تو میں اپنے لیے اپنی زبان سے کہا ہوں، لیکن آپ کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ آپ زیادہ محترم ہیں، اس لیے آپ میرے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات انبیاء علی نبینا علیہ السلام کی یہ جو صفات ہیں، ان صفات سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ متصف فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد لک الشکریہ اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم
ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ مولانا محمد مبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔